بلکہ میں نے کتب میں پڑھا کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور دیکھیں، ہر شخص غور کرے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، پھر کہا اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ میرا رب بار بار کہہ رہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ کیوں اپنے سے ڈرانا چاہتا ہے؟ وہ تمہاری تہذیب نفس چاہتا ہے، تمہارے باطن کی ستھرائی چاہتا ہے، تمہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے ڈر جاؤ اس سے اور اس کے حکم کو مانو، نافرمانی سے بچ جاؤ تاکہ تم میری بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ تو آئیے آج میں اور آپ اپنی زندگی کو ایسے منظم کریں۔ یہ ماہ صیام میں تڑپتی گرمی، سخت موسم، زباں کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ صیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں، بند کوٹھڑی ہے، 7 دروازے مقفل کر دیے، بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، دروازے بند کر دیے تو جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور پتھر کی یہ بے نور مورتی جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، اس سے بھی حیا کرتی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال لیا اور یہ دیکھ بھی نہیں پاتا پھر بھی اس سے حیا کرتی ہے، اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے زندگی میں جمال پیدا کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، خواہشات کے غلام بن گئے، آرزوؤں کے نوکر بن گئے۔ جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے۔ تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر اللہ نے ان کو سزا کیا دی، ذرا غور کیجئے سزا کتنی باریک ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں خود فراموش بنا دیا۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا، انہیں اپنے نفع نقصان کا علم نہ رہا، انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصود حیات کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے، اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، چراغ ہدایت بجھا دیے جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے۔
شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، اور ساری زندگی بھٹکتے بھٹکتے ایک دن اچانک جب سامنے موت آتی ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن پھر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ تو کہا جو لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ جل شانہ انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیتا ہے، وہ خود آشنا بھی نہیں رہتے۔ جو خدا فراموش ہوتے ہیں وہ خود فراموش ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جو خود فراموش ہو جائے اس کے پلے بچا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کھانا پینا اور لذتوں کا حصول، یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو، اور شیر روز ایک ہرن جو ہے وہ چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے، ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کرگس کہاں سے کہاں تک سونگھ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ جب تو اپنے آپ سے ہی آگاہ نہیں ہے تو پھر تو ہے کیا؟ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ و بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کو، تو تو مقصود ہے، تو تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے، تجھے آگہی نہیں رہی کہ تو ہے کون، تیری ذات کیا ہے، فرشتے سلامیاں دیں، فرشتوں کی پیشانیاں جھکیں، تو دیکھ تو کھڑا کہاں ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام، تو سمجھے نہیں کہ تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بھلا دیا اس کو، کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں، مقصد حیات کا علم نہیں ہے، تو کون ہے، کہاں ہے، تیرا مقصد زندگی کیا ہے، خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے، خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا، تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ بندہ سمجھتا ہے میں نے انکار کیا تو کیا ہو گیا؟ میاں اللہ نے تجھ سے ہدایت لے لی۔ کسی زمانے میں ایک شخص نے عیسائیت قبول کر لی اسلام چھوڑ کے، تو کچھ لوگ اس کو سمجھانے کے لیے علاقے بھر کے علماء جمع ہو کے گئے کہ یہ عجیب ماجرا ہے، تم نے اسلام چھوڑ دیا۔ اس نے کہا ایک دن سخت سردی تھی اور میں نماز پڑھنے لگا تو بے وضو ہی پڑھ لی، اور بڑا ڈرا کہ یہ بہت زیادتی کی میں نے، تو لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا نماز کی حالت میں کہ کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن میرے پہ غسل واجب تھا اور میں نے اس حالت کے اندر نماز پڑھ لی، اور اس دن میں پھر ڈرا کہ یار زیادتی کی ہے تم نے، اللہ کا قہر آج ضرور نازل ہوگا، لیکن سلام پھرا، میں معمول کی زندگی گزارنے لگا۔ میں نے کہا اسلام تو دین ہی سچا نہیں ہے، میں اتنی توہین کی ہے، اتنی تذلیل کی ہے اس دین کی، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا، تو میں نے چھوڑ دیا اسلام کو۔
تو علماء نے کہا تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، اللہ نے تجھ سے دین چھین لیا، تجھ سے دین چھین لیا، تیرے پلے رہا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہا یہ بے حکم ہیں، نافرمان ہیں، جو اللہ کو بھلا دیں، اللہ کو فراموش کر دیں، یہ فاسق لوگ ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اہل جنت اور اہل دوزخ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ساری زندگی بدکاریوں میں گزارے اور ایک نیکوکار اللہ کی رضا کی سائے میں زندگی بسر کرے اور قیامت کے دن ایک جگہ کھڑے کر دیے جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتا ہے ہم ماننے والوں کو اور مجرموں کو کیا ایک جیسا کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انصاف بھی کرے گا۔ ہاں، جس کو 33% نمبر دے کے پاس کیا جاتا ہے اس کی پوزیشن نہیں ہوتی، اس کو پاس ضرور کر دیا جاتا ہے، چلو اس کو سٹار لگا کے پاس کر دو، پوزیشن انہی کی ہوتی ہے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، رت جگہ کاٹے ہوتے ہیں۔ تو کہا مجرم اور ماننے والے برابر نہیں ہوں گے، تو فرمایا کہ وہ بے حکمے ہیں جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اس کے احکام کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں۔ تو جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے جنت کے مزے لیں گے اور جہنم والے جہنم کی جلستی آگ میں ایک ذلت کی زندگی کاٹیں گے، موت بھی نہیں ہوگی وہاں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے میدان میں موت کو مینڈے کی شکل میں ظاہر کرے گا۔ کہتے ہیں جنت میں جا کے جنتیوں کے سینے میں ایک ہی خدشہ ہوگا، کھٹکا ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمتیں چھن نہ جائیں۔ اور جو جہنمی ہے ان کے سینے میں ایک ہی امید کا چراغ روشن ہوگا، کبھی موت آ گئی تو مر جائیں، جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں روایت میں آتا ہے کہ موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے، جہنمی جہنم سے گردنیں نکال کے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے افسردہ اور دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے۔ اب موت بھی نہیں ہے، جلو جہنم میں، اور یہ جنت والے فائز المرام، اصحاب الجنت ہم الفائزون، یہ کامیاب اور بامراد۔ اللہ اہل جنت سے کہے گا کہ اردیتم، کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہمیں تو وہ ملا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کم جگہ جنت میں اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پھاڈا، جو سب سے آخر میں جنت میں گیا، اور یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا گیا، جہنم کے رگڑے سہنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، اور پھر اللہ جل شانہ اس کو کہے گا کہ بتا تیری کیا آرزو ہے؟ تو وہ کہے گا مالک مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیت، جو تو نے تمنا کی جا تجھے عطا کر دیا۔ اب اس کی آرزو ہوگی کہ مجھے سایہ دیوار جنت میں بھی جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، یا جنت میں کوئی جھونپڑی بھی مل جائے تو کافی ہے۔ لیکن اللہ فرمائے گا جا جنت میں، اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کو 10 سے ضرب دیں، اور یہ اس کے لیے ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو جب وہ یہ سنے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، صحیحین میں روایت ہے، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے مالک، میرے رب، تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ یعنی جس نے ساری زندگی بدکاریوں اور گناہوں میں گزاری اور جہنم کے رگڑے سے آج سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے، تو اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ اس دنیا سے 10 گنا۔ تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ جب یہ حدیث میرے اور آپ کے آقا و مولا بیان کر رہے تھے تو فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی، کہ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ میرے لیے اتنی جگہ۔ اللہ فرمائے گا ہاں تیرے لیے یہ جگہ، اور وہ جنت میں جائے گا۔ یار جو سب سے آخر میں جائے گا اس کو تو اتنی جگہ ملے گی، تو پھر ابو بکر و عمر کی جائیداد کا عالم کیا ہوگا؟ عثمان و علی اور حسن و حسین کی جائیداد کا عالم کیا ہوگا؟ جو خاتون جنت، جنتی خواتین کی سردار اس فاطمہ کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب حضور کے غلاموں کی جاگیروں کا عالم یہ، تو پھر محمد عربی کی شان کیا ہوگی جنت میں؟ تو کتنا بدبخت آدمی ہے جو 2 انچ کے لیے آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔